السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ قائے قبیلے میں بامسی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، قبیلے کے چاروں طرف پھیل جاؤ، سعادتین کسی بھی وقت ہمارے قبیلے پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ جان لو کہ ہم نے اپنے سلطان اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ان گیدڑوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تو ہم بھیڑیوں کی طرح انہیں مار ڈالیں گے۔ اب اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لو اور ہوشیار رہو۔ دوسری جانب امیر حسام الدین اپنے ایک ساتھی کے ساتھ امیر سعدین کے قافلے قریب پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امیر سعدین وہاں پہنچتا ہے۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں، آپ کی فتوحات ہمیشہ قائم رہے امیر حضرت۔ امیر سعدین پوچھتا ہے کہ آپ میرے ساتھ دشمنی کو بھول گئے ہو، جو آپ میرے سامنے جھک گئے ہو، اور تم امیر توغان 2 سال پہلے تم نے میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے سلطان علاء الدین کو بتا دیا تھا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، امیر حضرت، ہم نے آپ کی عظمت کے سائے میں پناہ لی ہے۔ آپ نہ صرف ایک فتح یاب کمانڈر ہے بلکہ امیروں کے بھی امیر ہیں۔ ہم یہاں آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ سامسر قلعہ جانے سے پہلے اگر آپ سیواس میں کچھ آرام کر لے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی۔ امیر سعدین کہتا ہے، میرے پاس آرام کا وقت نہیں ہے، غدار کامیری بھاگ گیا ہے، اس صورتحال میں آرام نہیں کر سکتا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، بھاگنے کے بعد امیر کامیری نے میرے پاس پناہ لینے کی درخواست کی تھی، پھر میں نے اس کو اور اس کے سپاہیوں کو مار دیا۔ اس کے بعد وہ امیر سعدین کو امیر کامیری کی ٹوپی اور انگوٹھی دکھاتے ہیں۔ امیر سعدین دونوں چیزیں پہچان لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، بہت اچھے، یہ ہماری ریاست کے لیے ایک عظیم خدمت ہے، آپ کو اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، حضور، اس کام کے انعام میں آپ اپنا قافلہ سیواس میں روک کر ہمیں صرف بخشیں اور کچھ آرام کر لیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امیر سعدین رضامند ہو جاتا ہے اور اپنے خاص آدمی کاررائدہ سے کہتا ہے، میری فوج کو خبر بھیج دو کہ ہم کچھ وقت کے لیے سیواس میں آرام کریں گے۔ دوسری یعنی سلطان غیاث الدین قائے قبیلے کے مرکزی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں سے ایک ابن العربی وہاں آ جاتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین پرجوشی سے ان کو خوش آمدید کہتا ہے، پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران سلطان غیاث الدین کہتا ہے، کونیا کے محل سے دور رہنا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہماری ریاست پگھل رہی ہو۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں، ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے سلطان، اور ہر جدائی کے بعد ایک ملاپ ہوتا ہے، آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ارطغرل صاحب اور آپ کی کاوشوں سے تمام غداروں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر کونیا میں آپ کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ سلطان غیاث الدین کہتے ہیں، انشاءاللہ۔ دوسری یعنی حفصہ کا علاج چل رہا تھا۔ حکیم ارطغرل اسے ایک دوا سنگا رہے تھے، اتنے میں ماں پری بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اور کہتی ہے، میں نے حفصہ خاتون کے بارے میں سنا تھا اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بامسی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں، حفصہ خاتون کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کے علاج کے لیے انہیں کہیں لے جانا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں لے کر جائیں۔ مہاپری خاتون کہتی ہے، کونیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں مرحوم سلطان علاء الدین نے ایک ہاسپٹل بنوایا تھا، وہاں کافی اچھی سہولیات ہے، حفصہ کا وہاں اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں، مہاپری خاتون صحیح کہہ رہی ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو کونیا لے جایا جائے۔ بامسی کہتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا ارطغرل صاحب، میری ذمہ داری سلطان کی حفاظت پر لگی ہوئی ہے، میں قبیلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں، تم پریشان نہ ہو بامسی، میں حفصہ خاتون کو سب سے بہادر سپاہیوں اور عورتوں کے ساتھ کونیا بھیج دوں گا۔ مہاپری خاتون کہتی ہے، میں ہاسپٹل کی طرف ایک خط بھی لکھ دوں گی، پھر وہ حفصہ کا خاص خیال رکھیں گے۔ اور حصار قلعے میں آدمس کو امیر سعدین کی طرف سے ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا تھا، سلطان قائے قبیلے میں ہے، گنالبو کو میں نے سیواس بلا لیا ہے، جب وہ قلعے سے نکل جائے گا اس کے بعد سارا اختیار تمہارے پاس آ جائے گا۔
سب سے پہلے اپنے بہترین سپاہی لے کر کائی قبیلے میں گھس جاؤ۔ ریاست کی بہتری کے لیے سلطان اور اس کی والدہ کو مار دو، پھر ارطغرل کو تلاش کر کے اسے بھی ختم کر دو۔ اگر کائی قبیلے میں کوئی بھی تمہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتائے تو سب کو مار دو۔ امیر صدر الدین کوپیک۔ خط پڑھنے کے بعد آئدمس کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اتنے میں گنالپ اندر داخل ہوتا ہے۔ آئدمس اسے ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے امیر صدر الدین نے آپ کے لیے خبر بھیجی ہے۔ گنالپ خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ آئدمس پوچھتا ہے خیر ہے حضور؟ گنالپ کہتا ہے امیر حضرت مجھے سواس میں بلا رہے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنا نمائندہ بنا کر سواس چلا جاؤں۔ آئدمس پوچھتا ہے آپ کب جائیں گے؟ گنالپ کہتا ہے میں فوراً روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایسی ہی رہنی چاہیے جیسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم کائی قبیلے اور ہانلی بازار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گے، ہماری روایت یہی کہتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ روایت توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں ایک جگہ ارطغرل غازی اور امیر حسام الدین ملاقات کرتے ہیں۔ امیر حسام الدین ارطغرل غازی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ امیر کامرے کی ٹوپی اور انگوٹھی دیکھ کر کوپیک نے ہم پر اعتبار کر لیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں بہت اچھے، وہ اپنا پڑاؤ کی جگہ ڈالیں گے۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں میں نے اس خط میں ساری تفصیلات لکھ دی ہے۔ ارطغرل غازی وہ خط کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں صادین کے مرنے کے بعد فوج کے کنٹرول میں حاصل کر لوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ قافلے کے قریب پہنچنے کے بعد توغان بھی آپ کی رہنمائی کریں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم اس وقت وہاں گھسیں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوں گی۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں اگر کچھ غلط ہوا تو میں بھی صادین کے خلاف لڑوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ ایسا مت کریں حسام الدین صاحب، سلطان کو آپ کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو آپ صادین کو ایسا ظاہر کرنا جیسے آپ اس کے ساتھ ہو، تاکہ سلطان بالکل اکیلے نہ رہ جائے۔ دوسری جانب گنالپ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سواس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کے لیے رک جاتے ہیں۔ گنالپ ہاتھ منہ دھو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ خیالات آنے لگتے ہیں جن میں اسے امیر صدر الدین اور ارطغرل غازی کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد گنالپ دل میں کہتا ہے یہ ارطغرل صاحب یا وہ آدمی جس کی میں باپ کی طرح عزت کرتا ہوں، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پتہ لگاؤں گا اور مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا۔ پھر گنالپ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کارج حصار قلعے میں آئدمس نے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج کے دن ریاست کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ سلطان علاء الدین کا غدار بیٹا اور اس کی والدہ جنہوں نے سلطان علاء الدین کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو موت کی سزا دی جائیں گی۔ وہ دونوں ارطغرل کے خیمے میں موجود ہے۔ سب سپاہی کہتے ہیں غداروں کے لیے موت ہے۔ پھر آئدمس کہتا ہے امیر صدر الدین ملک میں امن اور سکون لائیں گے اور آپ سب وہ عزت دار سپاہی ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیمے میں موجود ہر شخص کو ذبح کر دیں گے اور ارطغرل اور سلطان کی پوری نسلوں کو ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ ترغت کہتا ہے ہم تیار ہیں سردار، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعا دیتے ہیں۔ اسی دوران امیر صدر الدین سواس میں ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں امیر حسام الدین اور دوسرے وزیر موجود تھے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر صدر الدین کہتا ہے حسام الدین توغان بے کہاں ہیں؟ امیر حسام الدین کہتے ہیں وہ باہر دیکھنے گئے ہیں کہ آپ کی فوج کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ امیر صدر الدین کہتا ہے بہت اچھے، مجھے حسام الدین کا راجہ اور اپنے قیمتی وزیروں کے پاس آ کر خوشی ہوئی، میں اپنی ریاست کے لیے ایک اہم جنگ پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر امیر صدر الدین کو فتح یاب ہونے کی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر امیر صدر الدین کہتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہم معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران توغان بے باہر ارطغرل غازی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شناخت کے لیے پوچھتا ہے کس کا خون ہم پر حلال ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں صادین کا۔ یہ سن کر توغان کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ صادین اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ بڑے خیمے میں موجود ہے، امیر حسام الدین کو ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں جب میں اسے اس کے خیمے میں پکڑ لوں گا تو اس کی فوج اسے بچا نہیں سکیں گی۔ توغان بھی کہتا ہے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ابھی مجھے واپس بڑے خیمے میں جانا ہوگا، امیر صدر الدین میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ یہ کمانڈو والی وردیاں پہن لیں، پھر یہ دونوں آپ کو صدر الدین کے خیمے تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر توغان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی وردیاں پہننے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔
इसी दौरान आयतमुस अपने सिपाहियों को लेकर काय कबीले की तरफ रवाना हो गया था। दूसरी यानी अमीर सादिन सब वजीरों से कहता है, मैंने सुल्तान को जंग पर जाने से रोककर उन्हें हलाक होने से बचाया है। अब सामसर किला की फतह के बाद अगला कदम आमिर जंग का है, लेकिन मेरे ख्याल में सुल्तान को उस जंगी मुहिम पर जाना मुनासिब नहीं है। सब वजीर कहते हैं, आप सही कह रहे हैं अमीर हज़रत, हम सुल्तान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं डाल सकते। फिर अमीर सादिन पूछता है, हिसामुद्दीन के राजा, आपका क्या ख्याल है? अमीर हिसामुद्दीन कहते हैं, अगर सुल्तान की बजाय आप उस जंगी मुहिम पर जाएँ तो इंशाअल्लाह फतहयाब होकर लौटेंगे। मैं आपको पूरा साथ दूंगा। इतने में तोगान बे भी वहाँ जाता है और अमीर हिसामुद्दीन के साथ बैठ जाता है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में अर्तुल गाज़ी अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। काय कबीले में बामसी अपने सिपाहियों से कहता है, कबीले के चारों तरफ फैल जाओ, सादतीन किसी भी वक्त हमारे कबीले पर हमला कर सकता है। ये जान लो कि हमने अपने सुल्तान और अपने कबीले की हिफाजत करनी है। अगर उन गीदड़ों ने हमारे कबीले पर हमला किया तो हम भेड़ियों की तरह उन्हें मार डालेंगे। अब अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो और होशियार रहो। दूसरी यानी अमीर हिसामुद्दीन अपने एक साथी के साथ अमीर सादिन के काफिले करीब पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद अमीर सादिन वहाँ पहुँचता है। फिर अमीर हिसामुद्दीन कहते हैं, आपकी फतवात हमेशा कायम रहे अमीर हज़रत। अमीर सादिन पूछता है कि आप मेरे साथ दुश्मनी को भूल गए हो, जो आप मेरे सामने झुक गए हो। और तुम अमीर तोगान, 2 साल पहले तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन को बता दिया था। अमीर हिसामुद्दीन कहते हैं, अमीर हज़रत, हमने आपकी अजमत के साए में पनाह ली है। आप न सिर्फ एक फतहयाब कमांडर है, बल्कि अमीरों के भी अमीर हैं। हम यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। सामसर किला जाने से पहले अगर आप सीवास में कुछ आराम कर ले तो यह हमारे लिए सर्फ की बात होगी। अमीर सादिन कहता है, मेरे पास आराम का वक्त नहीं है। गद्दार कामिरी भाग गया है। इस सूरत हाल में मैं आराम नहीं कर सकता। अमीर हिसामुद्दीन कहते हैं, भागने के बाद अमीर कामिरी ने मेरे पास पनाह लेने की दरख्वास्त की थी। फिर मैंने उसको और उसके सिपाहियों को मार दिया। इसके बाद वो अमीर सादिन को अमीर कामिरी की टोपी और अंगूठी दिखाते हैं। अमीर सादिन दोनों चीज़ें पहचान लेता है और फिर कहता है, बहुत अच्छे, ये हमारी रियासत के लिए एक अजीम खिदमत है। आपको इसका अच्छा सिला मिलेगा। अमीर हिसामुद्दीन कहते हैं, हुजूर, इस काम के इनाम में आप अपना काफ़िला सिवास में रोककर हमें सर्फ बख्शें और कुछ आराम कर लें। थोड़ी देर सोचने के बाद अमीर सादिन रजामंद हो जाता है और अपने खास आदमी काररायदा से कहता है, मेरी फ़ौज को खबर भेज दो कि हम कुछ वक्त के लिए सिवास में आराम करेंगे। दूसरी यानी सुल्तान गयासुद्दीन काय कबीले के मरकज़ी खेमे में बैठा हुआ था। इतने में शेख इब्नुल अरबी वहाँ आ जाते हैं। सुल्तान गयासुद्दीन पुरजोशी से उनको खुशामदीद कहता है। फिर वो दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान सुल्तान गयासुद्दीन कहता है, कोनिया के महल से दूर रहना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने हमारी रियासत पिघल रही हो। शेख इब्नुल अरबी कहते हैं, हर ख़िज़ा के बाद बहार होती है सुल्तान, और हर जुदाई के बाद एक मिलाप होता है। आपको सब्र से काम लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अर्तुल साहब और आपकी काविशों से तमाम गद्दारों का खात्मा हो जाएगा और फिर कोनिया में आपका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सुल्तान गयासुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह। दूसरी यानी हफ्सा का इलाज चल रहा था। हकीम आतुक उसे एक दवा सुंघा रहे थे। इतने में महापरी भी वहाँ आ जाती है।
اور کہتی ہے میں نے حفصہ خاتون کے بارے میں سنا تھا اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بامسی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں حفصہ خاتون کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کے علاج کے لیے انہیں کہیں لے جانا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں لے کر جائیں۔ مہاپری خاتون کہتی ہے کونیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں مرحوم سلطان علاء الدین نے ایک ہاسپٹل بنوایا تھا، وہاں کافی اچھی سہولیات ہے، حفصہ کا وہاں اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں مہاپری خاتون صحیح کہہ رہی ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو کونیا لے جایا جائے۔ بامسی کہتا ہے لیکن یہ کیسے ہوگا ارطغرل صاحب، میری ذمہ داری سلطان کی حفاظت پر لگی ہوئی ہے، میں قبیلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو بامسی، میں حفصہ خاتون کو سب سے بہادر سپاہیوں اور عورتوں کے ساتھ کونیا بھیج دوں گا۔ مہاپری خاتون کہتی ہے میں ہاسپٹل کی طرف ایک خط بھی لکھ دوں گی، پھر وہ حفصہ کا خاص خیال رکھیں گے۔ قلعہ حصار قلعے میں آئے کو امیر صلاح الدین کی طرف سے ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا تھا سلطان قائی قبیلے میں ہے، گنالب کو میں نے سیواس بلا لیا ہے، جب وہ قلعے سے نکل جائے گا اس کے بعد سارا اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، سب سے پہلے اپنے بہترین سپاہی لے کر قائی قبیلے میں گھس جاؤ، ریاست کی بہتری کے لیے سلطان اور اس کی والدہ کو مار دو، پھر ارطغرل کو تلاش کر کے اسے بھی ختم کر دو، اگر قائی قبیلے میں کوئی بھی تمہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتائے تو سب کو مار دو۔ امیر صلاح الدین کوپیک۔ خط پڑھنے کے بعد آئدمس کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اتنے میں گنالب اندر داخل ہوتا ہے، آئدمس اسے ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے امیر صلاح الدین نے آپ کے لیے خبر بھیجی ہے۔ گنالب خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ آئدمس پوچھتا ہے خیر ہے حضور؟ گنالب کہتا ہے امیر حضرت مجھے سیواس میں بلا رہے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنا نمائندہ بنا کر سیواس چلا جاؤں۔ آئدمس پوچھتا ہے آپ کب جائیں گے؟ گنالب کہتا ہے میں فوراً روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایسی ہی رہنی چاہیے جیسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم قائی قبیلے اور ہنلی بازار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گے، ہماری روایت یہی کہتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ روایت توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں ایک جگہ ارطغرل غازی اور امیر حسام الدین ملاقات کرتے ہیں۔ امیر حسام الدین ارطغرل غازی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، امیر کامرے کی ٹوپی اور انگوٹھی دیکھ کر کوپیک نے ہم پر اعتبار کر لیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں بہت اچھے، وہ اپنا پڑاؤ کی جگہ ڈالیں گے۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں میں نے اس خط میں ساری تفصیلات لکھ دی ہے۔ ارطغرل غازی وہ خط کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں صادین کے مرنے کے بعد فوج کے کنٹرول میں حاصل کر لوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، قافلے کے قریب پہنچنے کے بعد توغان بھی آپ کی رہنمائی کریں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم اس وقت وہاں گھسیں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوں گی۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں اگر کچھ غلط ہوا تو میں بھی صادین کے خلاف لڑوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ ایسا مت کریں حسام الدین صاحب، سلطان کو آپ کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو آپ صادین کو ایسا ظاہر کرنا جیسے آپ اس کے ساتھ ہو، تاکہ سلطان بالکل اکیلے نہ رہ جائے۔ دوسری جانب گنالب اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سیواس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کے لیے رک جاتے ہیں۔ گنالب ہاتھ منہ دھو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ خیالات آنے لگتے ہیں جن میں اسے امیر صلاح الدین اور ارطغرل غازی کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد گنالب دل میں کہتا ہے یا ارطغرل صاحب، یا وہ آدمی جس کی میں باپ کی طرح عزت کرتا ہوں، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پتہ لگاؤں گا اور مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا۔ پھر گنالب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران قلعہ حصار قلعے میں آئدمس نے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج کے دن ریاست کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ سلطان علاء الدین کا غدار بیٹا اور اس کی والدہ جنہوں نے سلطان علاء الدین کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو موت کی سزا دی جائیں گی۔ وہ دونوں ارطغرل کے خیمے میں موجود ہے۔ سب سپاہی کہتے ہیں غداروں کے لیے موت ہے۔ پھر آئدمس کہتا ہے امیر صلاح الدین ملک میں امن اور سکون لائیں گے اور آپ سب وہ عزت دار سپاہی ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیمے میں موجود ہر شخص کو ذبح کر دیں گے اور ارطغرل اور سلطان کی پوری نسل کو ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ ترغت کہتا ہے ہم تیار ہیں سردار، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعا دیتے ہیں۔ اسی دوران امیر صلاح الدین سیواس میں ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں امیر حسام الدین اور دوسرے وزیر موجود تھے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر صلاح الدین کہتا ہے حسام الدین توغان بے کہاں ہیں؟ امیر حسام الدین کہتے ہیں وہ باہر دیکھنے گئے ہیں کہ آپ کی فوج کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ امیر صلاح الدین کہتا ہے بہت اچھے۔
مجھے حسام الدین کا راجہ اور اپنے قیمتی وزیروں کے پاس آ کر خوشی ہوئی۔ میں اپنی ریاست کے لیے ایک اہم جنگ پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر امیر صاد الدین کو فتح یاب ہونے کی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر امیر صاد الدین کہتا ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہم معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران توغان بے باہر ارطغرل غازی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شناخت کے لیے پوچھتا ہے، کس کا خون ہم پر حلال ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، صاد الدین کا۔ یہ سن کر توغان کہتا ہے، خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ صاد الدین اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ بڑے خیمے میں موجود ہے۔ امیر حسام الدین کو ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، جب میں اسے اس کے خیمے میں پکڑ لوں گا تو اس کی فوج اسے بچا نہیں سکیں گی۔ توغان بھی کہتا ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ابھی مجھے واپس بڑے خیمے میں جانا ہوگا۔ امیر صاد الدین میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ یہ کمانڈروں والی وردیاں پہن لیں، پھر یہ دونوں آپ کو صاد الدین کے خیمے تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر توغان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی وردیاں پہننے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایدمز اپنے سپاہیوں کو لے کر قائی قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری جانب امیر صاد الدین سب وزیروں سے کہتا ہے، میں نے سلطان کو جنگ پر جانے سے روک کر انہیں ہلاک ہونے سے بچایا ہے۔ اب سامسر قلعہ کی فتح کے بعد اگلا قدم عامر جنگ کا ہے، لیکن میرے خیال میں سلطان کو اس جنگی مہم پر جانا مناسب نہیں ہے۔ سب وزیر کہتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں امیر حضرت، ہم سلطان کو مشکل صورتحال میں نہیں ڈال سکتے۔ پھر امیر صاد الدین پوچھتا ہے، حسام الدین کا راجہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر حسام الدین کہتے ہیں، اگر سلطان کی بجائے آپ اس جنگی مہم پر جائیں تو انشاءاللہ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے، میں آپ کو پورا ساتھ دوں گا۔ اتنے میں توغان بے بھی وہاں آ جاتا ہے اور امیر حسام الدین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ قائی قبیلے میں بامسی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، قبیلے کے چاروں طرف پھیل جاؤ، صاد الدین کسی بھی وقت ہمارے قبیلے پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ جان لو کہ ہم نے اپنے سلطان اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ان گیدڑوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تو ہم بھیڑیوں کی طرح انہیں مار ڈالیں گے۔ اب اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لو اور ہوشیار رہو۔ دوسری جانب امیر حسام الدین اپنے ایک ساتھی کے ساتھ امیر صاد الدین کے قافلے قریب پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امیر صاد الدین وہاں پہنچتا ہے۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں، آپ کی فتوحات ہمیشہ قائم رہے امیر حضرت۔ امیر صاد الدین پوچھتا ہے، کہ آپ میرے ساتھ دشمنی کو بھول گئے ہو جو آپ میرے سامنے جھک گئے ہو؟ اور تم امیر توغان، 2 سال پہلے تم نے میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے سلطان علاؤ الدین کو بتا دیا تھا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، امیر حضرت، ہم نے آپ کی عظمت کے سائے میں پناہ لی ہے۔ آپ نہ صرف ایک فتح یاب کمانڈر ہے بلکہ امیروں کے بھی امیر ہیں۔ ہم یہاں آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ سامسر قلعہ جانے سے پہلے اگر آپ سیواس میں کچھ آرام کر لیں تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی۔ امیر صاد الدین کہتا ہے، میرے پاس آرام کا وقت نہیں ہے، غدار کامیری بھاگ گیا ہے، اس صورتحال میں آرام نہیں کر سکتا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، بھاگنے کے بعد امیر کامیری نے میرے پاس پناہ لینے کی درخواست کی تھی، پھر میں نے اس کو اور اس کے سپاہیوں کو مار دیا۔ اس کے بعد وہ امیر صاد الدین کو امیر کامیری کی ٹوپی اور انگوٹھی دکھاتے ہیں۔ امیر صاد الدین دونوں چیزیں پہچان لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، بہت اچھے، یہ ہماری ریاست کے لیے ایک عظیم خدمت ہے، آپ کو اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، حضور، اس کام کے انعام میں آپ اپنا قافلہ سیواس میں روک کر ہمیں شرف بخشیں
اور کچھ آرام کر لے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امیر صادق رضامند ہو جاتا ہے اور اپنے خاص آدمی کارائدہ سے کہتا ہے میری فوج کو خبر بھیج دو کہ ہم کچھ وقت کے لیے سیواس میں آرام کریں گے۔ دوسری یعنی سلطان غیاث الدین کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں سے ایک ابن العربی وہاں جاتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین پرجوشی سے ان کو خوشامدید کہتا ہے، پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران سلطان غیاث الدین کہتا ہے کونیا کے محل سے دور رہنا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہماری ریاست پگھل رہی ہو۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے سلطان، اور ہر جدائی کے بعد ایک ملاپ ہوتا ہے۔ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ارطغرل صاحب اور آپ کی کاوشوں سے تمام غداروں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر کونیا میں آپ کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ سلطان غیاث الدین کہتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری یعنی حفصہ کا علاج چل رہا تھا۔ حکیم ارطغرل اسے ایک دوا سنگا رہے تھے۔ اتنے میں ماں پری بھی وہاں جاتی ہے۔ اور کہتی ہے میں نے حفصہ خاتون کے بارے میں سنا تھا اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بامسی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں حفصہ خاتون کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کے علاج کے لیے انہیں کہیں لے جانا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں لے کر جائیں۔ مہاپری خاتون کہتی ہے کونیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں مرحوم سلطان علاء الدین نے ایک ہاسپٹل بنوایا تھا، وہاں کافی اچھی سہولیات ہے، حفصہ کا وہاں اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں مہاپری خاتون صحیح کہہ رہی ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو کونیا لے جایا جائے۔ بامسی کہتا ہے لیکن یہ کیسے ہوگا ارطغرل صاحب، میری ذمہ داری سلطان کی حفاظت پر لگی ہوئی ہے، میں قبیلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو بامسی، میں حفصہ خاتون کو سب سے بہادر سپاہیوں اور عورتوں کے ساتھ کونیا بھیج دوں گا۔ مہاپری خاتون کہتی ہے میں ہاسپٹل کی طرف ایک خط بھی لکھ دوں گی، پھر وہ حفصہ کا خاص خیال رکھیں گے۔ قراچی حصار قلعے میں آدمس کو امیر صادق کی طرف سے ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا تھا سلطان کائی قبیلے میں ہے، گنالب کو میں نے سیواس بلا لیا ہے، جب وہ قلعے سے نکل جائے گا اس کے بعد سارا اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، سب سے پہلے اپنے بہترین سپاہی لے کر کائی قبیلے میں گھس جاؤ، ریاست کی بہتری کے لیے سلطان اور اس کی والدہ کو مار دو، پھر ارطغرل کو تلاش کر کے اسے بھی ختم کر دو، اگر کائی قبیلے میں کوئی بھی تمہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتائے تو سب کو مار دو۔ امیر صادق کوپیک۔ خط پڑھنے کے بعد آدمس کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اتنے میں گنالب اندر داخل ہوتا ہے۔ آدمس اسے ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے امیر صادق نے آپ کے لیے خبر بھیجی ہے۔ گنالب خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ آدمس پوچھتا ہے خیر ہے حضور؟ گنالب کہتا ہے امیر حضرت مجھے سیواس میں بلا رہے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنا نمائندہ بنا کر سیواس چلا جاؤں۔ آدمس پوچھتا ہے آپ کب جائیں گے؟ گنالب کہتا ہے میں فوراً روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایسی ہی رہنی چاہیے جیسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کائی قبیلے اور ہانلی بازار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گے، ہماری روایت یہی کہتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ روایت توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں ایک جگہ ارطغرل غازی اور امیر حسام الدین ملاقات کرتے ہیں۔ امیر حسام الدین ارطغرل غازی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ امیر کامرے کی ٹوپی اور انگوٹھی دیکھ کر کوپیک نے ہم پر اعتبار کر لیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں بہت اچھے، وہ اپنا پڑاؤ کی جگہ ڈالیں گے۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں میں نے اس خط میں ساری تفصیلات لکھ دی ہے۔ ارطغرل غازی وہ خط کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں صادق کے مرنے کے بعد فوج کے کنٹرول میں حاصل کر لوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، قافلے کے قریب پہنچنے کے بعد توغان بھی آپ کی رہنمائی کریں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم اس وقت وہاں گھسیں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوں گی۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں اگر کچھ غلط ہوا تو میں بھی صادق کے خلاف لڑوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ ایسا مت کریں حسام الدین صاحب، سلطان کو آپ کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو آپ صادق کو ایسا ظاہر کرنا جیسے آپ اس کے ساتھ ہو، تاکہ سلطان بالکل اکیلے نہ رہ جائے۔ دوسری جانب گنالب اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سیواس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کے لیے رک جاتے ہیں۔ گنالب ہاتھ منہ دھو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ خیالات آنے لگتے ہیں جن میں اسے امیر صادق اور ارطغرل غازی کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد گنالب دل میں کہتا ہے یا ارطغرل صاحب یا وہ آدمی جس کی میں باپ کی طرح عزت کرتا ہوں، کون جھوٹ بول رہا ہے، میں پتہ لگاؤں گا اور مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا۔ پھر گنالب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران قراچی حصار قلعے میں آدمس نے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج کے دن ریاست کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ سلطان علاء الدین کا غدار بیٹا اور اس کی والدہ جنہوں نے سلطان علاء الدین کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو موت کی سزا دی جائیں گی۔ وہ دونوں ارطغرل کے خیمے میں موجود ہے۔
سب سپاہی کہتے ہیں غداروں کے لیے موت ہے۔ پھر ایدموس کہتا ہے امیر صادین ملک میں امن اور سکون لائیں گے، اور آپ سب وہ عزت دار سپاہی ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیمے میں موجود ہر شخص کو ذبح کر دیں گے اور ارطغرل اور سلطان کی پوری نسل کو ختم کر دیں گے۔ دوسری یعنی برطغرل غازی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ ترغت کہتا ہے ہم تیار ہیں سردار، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعا دیتے ہیں۔ اسی دوران امیر صادین سواس میں ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں امیر حسام الدین اور دوسرے وزیر موجود تھے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھے آتے ہیں۔ اس کے بعد امیر صادین کہتا ہے حسام الدین توغان بے کہاں ہیں؟ امیر حسام الدین کہتے ہیں وہ باہر دیکھنے گئے ہیں کہ آپ کی فوج کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ امیر صادین کہتا ہے بہت اچھے، مجھے حسام الدین کا راجہ اور اپنے قیمتی وزیروں کے پاس آ کر خوشی ہوئی، میں اپنی ریاست کے لیے ایک اہم جنگ پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر امیر صادین کو فتح یاب ہونے کی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر امیر صادین کہتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہم معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران توغان بے باہر ارطغرل غازی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شناخت کے لیے پوچھتا ہے کس کا خون ہم پر حلال ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں صادین کا۔ یہ سن کر توغان کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ صادین اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ بڑے خیمے میں موجود ہے، امیر حسام الدین کو ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں جب میں اسے اس کے خیمے میں پکڑ لوں گا تو اس کی فوج اسے بچا نہیں سکیں گی۔ توغان بھی کہتا ہے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ابھی مجھے واپس بڑے خیمے میں جانا ہوگا، امیر صادین میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ یہ کمانڈروں والی وردیاں پہن لیں، پھر یہ دونوں آپ کو صادین کے خیمے تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر توغان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی وردیاں پہننے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایدموس اپنے سپاہیوں کو لے کر قائی قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری جانب امیر صادین سب وزیروں سے کہتا ہے میں نے سلطان کو جنگ پر جانے سے روک کر انہیں ہلاک ہونے سے بچایا ہے، اب سامسر قلعہ کی فتح کے بعد اگلا قدم عامر جنگ کا ہے، لیکن میرے خیال میں سلطان کو اس جنگی مہم پر جانا مناسب نہیں ہے۔ سب وزیر کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں امیر حضرت، ہم سلطان کو مشکل صورتحال میں نہیں ڈال سکتے۔ پھر امیر صادین پوچھتا ہے حسام الدین کا راجہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر حسام الدین کہتے ہیں اگر سلطان کی بجائے آپ اس جنگی مہم پر جائیں تو انشاءاللہ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے، میں آپ کو پورا ساتھ دوں گا۔ اتنے میں توغان بے بھی وہاں آ جاتا ہے اور امیر حسام الدین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ قائی قبیلے میں بامسی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے قبیلے کے چاروں طرف پھیل جاؤ، سعادتین کسی بھی وقت ہمارے قبیلے پر حملہ کر سکتا ہے، یہ جان لو کہ ہم نے اپنے سلطان اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنی ہے، اگر ان گیدڑوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تو ہم بھیڑیوں کی طرح انہیں مار ڈالیں گے، اب اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لو اور ہوشیار رہو۔ دوسری جانب امیر حسام الدین اپنے ایک ساتھی کے ساتھ امیر صادین کے قافلے قریب پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امیر صادین وہاں پہنچتا ہے۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں آپ کی فتوحات ہمیشہ قائم رہے امیر حضرت۔ امیر صادین پوچھتا ہے کہ آپ میرے ساتھ دشمنی کو بھول گئے ہو جو آپ میرے سامنے جھک گئے ہو، اور تم امیر توغان 2 سال پہلے تم نے میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے
سلطان علاؤالدین کو بتا دیا تھا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، امیر حضرت، ہم نے آپ کی عظمت کے سائے میں پناہ لی ہے۔ آپ نہ صرف ایک فتح یاب کمانڈر ہے بلکہ امیروں کے بھی امیر ہے۔ ہم یہاں آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ سامسر قلعہ جانے سے پہلے اگر آپ سیواس میں کچھ آرام کر لے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی۔ امیر حسام الدین کہتا ہے، میرے پاس آرام کا وقت نہیں ہے۔ غدار کامیری بھاگ گیا ہے، اس صورتحال میں آرام نہیں کر سکتا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، بھاگنے کے بعد امیر کامیری نے میرے پاس پناہ لینے کی درخواست کی تھی، پھر میں نے اس کو اور اس کے سپاہیوں کو مار دیا۔ اس کے بعد وہ امیر حسام الدین کو امیر کامیری کی ٹوپی اور انگوٹھی دکھاتے ہیں۔ امیر حسام الدین دونوں چیزیں پہچان لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، بہت اچھے، یہ ہماری ریاست کے لیے ایک عظیم خدمت ہے، آپ کو اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، حضور، اس کام کے انعام میں آپ اپنا قافلہ سیواس میں روک کر ہمیں صرف بخشیں اور کچھ آرام کر لیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امیر حسام الدین رضامند ہو جاتا ہے اور اپنے خاص آدمی کارائدہ سے کہتا ہے، میری فوج کو خبر بھیج دو کہ ہم کچھ وقت کے لیے سیواس میں آرام کریں گے۔ دوسری یعنی سلطان غیاث الدین کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں شیخ ابن العربی وہاں آ جاتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین پرجوشی سے ان کو خوش آمدید کہتا ہے، پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران سلطان غیاث الدین کہتا ہے، کونیا کے محل سے دور رہنا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہماری ریاست پگھل رہی ہو۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں، ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے سلطان، اور ہر جدائی کے بعد ایک ملاپ ہوتا ہے، آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ارطغرل صاحب اور آپ کی کاوشوں سے تمام غداروں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر کونیا میں آپ کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ سلطان غیاث الدین کہتے ہیں، انشاءاللہ۔ دوسری یعنی حفصہ کا علاج چل رہا تھا، حکیم ارطغرل اسے ایک دوا سنگا رہے تھے، اتنے میں ماں پری بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اور کہتی ہے، میں نے حفصہ خاتون کے بارے میں سنا تھا اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بامسی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں، حفصہ خاتون کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کے علاج کے لیے انہیں کہیں لے جانا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں لے کر جائیں۔ مہاپری خاتون کہتی ہے، کونیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں مرحوم سلطان علاؤالدین نے ایک ہاسپٹل بنوایا تھا، وہاں کافی اچھی سہولیات ہے، حفصہ کا وہاں اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں، مہاپری خاتون صحیح کہہ رہی ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو کونیا لے جایا جائے۔ بامسی کہتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا ارطغرل صاحب، میری ذمہ داری سلطان کی فات پر لگی ہوئی ہے، میں قبیلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں، تم پریشان نہ ہو بامسی، میں حفصہ خاتون کو سب سے بہادر سپاہیوں اور عورتوں کے ساتھ کونیا بھیج دوں گا۔ مہاپری خاتون کہتی ہے، میں ہاسپٹل کی طرف ایک خط بھی لکھ دوں گی، پھر وہ حفصہ کا خاص خیال رکھیں گے۔ اور حصار قلعے میں آدمس کو امیر حسام الدین کی طرف سے ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا تھا، سلطان کائی قبیلے میں ہے، گنالب کو میں نے سیواس بلا لیا ہے، جب وہ قلعے سے نکل جائے گا اس کے بعد سارا اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، سب سے پہلے اپنے بہترین سپاہی لے کر کائی قبیلے میں گھس جاؤ، ریاست کی بہتری کے لیے سلطان اور اس کی والدہ کو مار دو، پھر ارطغرل کو تلاش کر کے اسے بھی ختم کر دو، اگر کائی قبیلے میں کوئی بھی تمہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتائے تو سب کو مار دو۔ امیر حسام الدین کوپیک۔ خط پڑھنے کے بعد آئدمس کہتا ہے، وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اتنے میں گنال اندر داخل ہوتا ہے۔ آئدمس اسے ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے، امیر حسام الدین نے آپ کے لیے خبر بھیجی ہے۔ گنالب خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ آئدمس پوچھتا ہے، خیر ہے حضور؟ گنالب کہتا ہے، امیر حضرت مجھے سیواس میں بلا رہے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنا نمائندہ بنا کر سیواس چلا جاؤں۔ آئدمس پوچھتا ہے، آپ کب جائیں گے؟ گنالب کہتا ہے، میں فوراً روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایسی ہی رہنی چاہیے جیسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کائی قبیلے اور ہانلی بازار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گے، ہماری روایت یہی کہتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ روایت توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں ایک جگہ ارطغرل غازی اور امیر حسام الدین ملاقات کرتے ہیں۔ امیر حسام الدین ارطغرل غازی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، امیر کامیری کی ٹوپی اور انگوٹھی دیکھ کر کوپیک نے ہم پر اعتبار کر لیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، بہت اچھے، وہ اپنا پڑاؤ کی جگہ ڈالیں گے۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، میں نے اس خط میں ساری تفصیلات لکھ دی ہے۔ ارطغرل غازی وہ خط کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر امیر حسام الدین کہتے ہیں، سعدین کے مرنے کے بعد فوج کے کنٹرول میں حاصل کر لوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، قافلے کے قریب پہنچنے کے بعد توغان بھی آپ کی رہنمائی کریں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، ہم اس وقت وہاں گھسیں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوں گی۔ امیر حسام الدین کہتے ہیں، اگر کچھ غلط ہوا تو میں بھی سعدین کے خلاف لڑوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔
ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ ایسا مت کریں حسام الدین صاحب، سلطان کو آپ کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو آپ سعدین کو ایسا ظاہر کرنا جیسے آپ اس کے ساتھ ہو، تاکہ سلطان بالکل اکیلے نہ رہ جائے۔ دوسری جانب گنالپ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سیواس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کے لیے رک جاتے ہیں۔ گنالپ ہاتھ منہ دھو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ خیالات آنے لگتے ہیں جن میں سے امیر سعدین اور ارطغرل غازی کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد گنالپ دل میں کہتا ہے، یہ ارطغرل صاحب، یا وہ آدمی جس کی میں باپ کی طرح عزت کرتا ہوں، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پتہ لگاؤں گا اور مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا۔ پھر گنالپ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کارج حصار قلعے میں آئدمس نے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آج کے دن ریاست کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ سلطان علاؤ الدین کا غدار بیٹا اور اس کی والدہ جنہوں نے سلطان علاؤ الدین کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو موت کی سزا دی جائیں گی۔ وہ دونوں ارطغرل کے خیمے میں موجود ہے۔ سب سپاہی کہتے ہیں غداروں کے لیے موت ہے۔ پھر آئدمس کہتا ہے، امیر سعدین ملک میں امن اور سکون لائیں گے اور آپ سب وہ عزت دار سپاہی ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیمے میں موجود ہر شخص کو ذبح کر دیں گے اور ارطغرل اور سلطان کی پوری نسل کو ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ ترغت کہتا ہے، ہم تیار ہیں سردار، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعا دیتے ہیں۔ اسی دوران امیر سعدین سیواس میں ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں امیر حسام الدین اور دوسرے وزیر موجود تھے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سعدین کہتا ہے، حسام الدین توغان بے کہاں ہیں؟ امیر حسام الدین کہتے ہیں، وہ باہر دیکھنے گئے ہیں کہ آپ کی فوج کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جلد